نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ میرے دوستو، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں۔ یوں تو انسان پر اللہ کی نعمت اس قدر ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے۔ علم و دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے، علم و دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، علم و دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم و دولت ہے جو مالداروں کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے، علم و دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندیاں عطا کی۔ میرے بھائیوں، علم کے مقام اور مرتبہ کا کیا ٹھکانہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں رہتا ہے جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم کی فضیلت آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سچا پکا طالب وہ ہے جو مدرسہ کو اپنا وطن اور کتاب کے کاغذ کو اپنا کفن سمجھتا ہو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ علم کی پیاس اور طلب دیکھیے کہ علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل میں ڈال دیا، 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے، کبھی امید لگائی جاتی ہے کہ بادشاہ سلامت اس کی مراد ضرور پورا کریں گے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، تمہاری مراد ضرور پوری کی جائے گی۔ نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانہ میں بھیج دیا جائے، اس لیے کہ 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے، میں جیل خانہ کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہی سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اے کاش پروردگار عالم ہمیں بھی علم کی ایسی سچی طلب نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، علم کے ساتھ عمل کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کھل جائے تو داخل ہو جاتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال جان ہے، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ درخت بغیر پھل کے، جس طرح چراغ بغیر جلے روشنی نہیں دیتا، علم بھی بغیر عمل کے روشنی نہیں دیتا۔ بے عمل عالم کی مثال اس گیدڑ کی سے ہے جو فضا میں اڑتا ہے مگر مردار کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں بے عمل علماء کو ان قدوں کے ساتھ تجویز دی گئی ہے جن کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، بارش کا موسم ہے اور راستہ میں پھسلن ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، سامنے سے ایک چھوٹی سی بچی نظر آتی ہے۔ اب اس بچی سے فرماتے ہیں کہ احتیاط سے چلنا، پھسل مت جانا۔ وہ بچی جواب دیتی ہے کہ میرے پھسلنے سے میری ذات کو نقصان ہوگا، مگر جناب اب مت پھسل جانا، اس لیے کہ آپ کے پھسلنے سے پوری قوم و ملت کا نقصان ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ عام الناس کی کوتاہی دن پر دھبا نہیں بنتی، جبکہ علماء کی کوتاہی دن پر دھبا بنتی ہے۔ بس عام الناس سے زیادہ علماء کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ خدا پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، علم کے ساتھ علم پر عمل کرنے والے علماء کی بے انتہا ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس امت کی کشتی جب بھی بھار میں پھنسی ہے تو ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء اور اہل اللہ نے اسے ساحل پر لگایا ہے۔ باطل نے اگر اس امت کے عقائد و افکار پر حملہ کیا تو خالص توحید کا جام پینے والے ان علماء نے اپنی زبان کی قوت اور قلم کی طاقت کو استعمال کیا۔ باطل نے اگر اپنی مادی وسائل اور طاقت کا استعمال کیا تو علماء نے اپنی فولادی بازوؤں سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ امت کی تشنگی اور پیاس و سیرابی سے بدلنے کے فریضہ علماء ہی نے انجام دیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عام الناس ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی بسر کرتے۔
اسلام کے نوجوانوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لالچ دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف تقریر مت کرو، سالانہ 50,000 روپے ملیں گے۔ اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو اس دور کی اتنی بڑی رقم کو شاید قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، یہاں جاؤ، یہ ڈال کسی اور پر ڈالنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے کہ پیروں میں زنجیریں ڈالے گئے، قید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، جلد دکھائے گئے، کوڑے لگائے گئے، دھمکیاں دی گئے، سب کچھ ہوا، مگر حق و صداقت کا پہاڑ ٹس سے مس نہ ہوا، اور ظلم و ستم کی پرواہ کیے بغیر ان کی زبان حق بولتی رہی۔ اسی حق ہوئی اور بے بکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ دنیا والے ہماری زندگی کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ انگریز گواہی